مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے جو ہم اثر جو ان کے شیخ الہند کے جو شاگرد تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری، مولانا سیر مدنی، مولانا اشرف علی تانوی، مولانا الیاس، وہ ان سب کے بارے میں یہ سوچ رکھتے تھے کہ یہ قرآن کی طرف شیخ الہند کی بات کو ماننے کی بجائے یہ مدرسوں کے اندر، تبلیغی جماعت میں، خانقاہوں کے اندر، سیاست کے اندر غلط چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ قرآن پر ان کا فوکس ہونا چاہیے، شیخ الہند کی بات ماننی چاہیے، اور شیخ الہند کا جو قول ہے اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں جو ہے نا عملی طور پر ابھی بالکل قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان کو سب کو وہ نافرمان سمجھتے تھے۔ پھر ہوا کیا کہ مولانا عبید اللہ سندھی کو دارالعلوم دیوبند سے کچھ اختلافات کا بہانہ بنا کر ان کو وہاں سے خارج کر دیا گیا، وہاں سے ان کو نکال دیا گیا۔ تو جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے آخری وقت کے اندر 1920 میں رہائی ہوئی تھی اور 1920 کے اندر وفات ہوئی ہے۔ تو ان کے بارے میں یہ کنفرم معلومات ہے کہ حکیم اجمل خان کی یونیورسٹی کا آپ نے افتتاح کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو مدارس والے ہیں یہ ڈیٹ بن چکے ہیں، یہ اب قرآن کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، اسکولوں کے اندر اس طرف ہم توجہ کریں گے تو یہ جو عام مسلمان ہیں، جو کالج، یونیورسٹی اور اسکولوں کے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر ان کو ہم قرآن کی طرف متوجہ کریں گے تو یہ ہو جائیں گے۔ اب ان کی اس بات کو بھی ایک اہمیت حاصل تھی، لیکن بہرحال جنہوں نے نہیں مانا، مولانا عبید اللہ سندھی کو وہاں سے نکلنا پڑا، ان کو نکال دیا گیا، ان پر فتوے لگائے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ دارالعلوم دیوبند سے علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی استعفیٰ دے کے نکلنا پڑا، علامہ شبیر احمد عثمانی کو بھی وہاں سے جانا پڑا۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں علامہ یوسف بنوری اور یہ جو ان کے شاگرد ہیں اور مدارس والے ہیں، وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ مولانا سرور بندی تو سیاسی شخصیت بھی تھی، تدریس بھی کرتے تھے سیاست میں، تو وہ مدرسوں کے جو جانشین تھے اصل میں وہ صرف اور صرف علامہ سید انور شاہ کشمیری تھے۔ لیکن پھر ہوا کیا کہ یہی مفتی محمد شفیع صاحب نقل کرتے ہیں کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نے آخر کے اندر فرمایا کہ میں نے ساری زندگی ضائع کی، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی کوئی خدمت نہیں کی، ساری زندگی فقہ کی وکالت کرتا رہا۔ اب یہ بات بھی مفتی شفیع صاحب نے نقل کی ہے۔ اگر شیخ الہند کے بارے میں یہ کہا جائے کہ انہوں نے جو شاگرد بنائے تھے، جو مدرسوں کے اندر پڑھایا، وہ مدرسے کے اندر جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ ہوتا تھا وہ امت مسلمہ کے اندر فرقہ واریت کے خاتمے کا ذریعہ نہیں بن رہا تھا، بلکہ فرقہ واریت کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ بن رہا تھا۔ وہ حنفی مسلک والے دیوبندی بریلوی میں تقسیم ہو گئے، پھر دیوبندی بھی آپس میں مختلف سیاسی گروپوں کے اندر، مختلف عقائد کے اندر، مختلف معاملات کے اندر تقسیم ہو گئے۔ تو شیخ الہند نے اس نظریے کو، جو مدرسے کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، شیخ الہند نے بھی اس کو مسترد کیا تھا، اور جب جو ہے نا علامہ انور شاہ کشمیری کا آخری ٹائم ہے تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی اس نظام کو، اس سسٹم کو بالکل مسترد کر دیا۔ اور یہ کون کہتا ہے؟
یہ مفتی محمد شفیع صاحب کہتے ہیں. اب حدیث کے اندر آتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو شیخ الہند نے جو شاگرد پیدا کیے تھے اور اس کی وجہ سے مدارس آباد تھے، شیخ الہند نے تو مالٹا کے اندر اسے توبہ کر لی. پھر علامہ انور شاہ کشمیری نے جو شاگرد پیدا کیے، علامہ انور شاہ کشمیری نے کہا کہ میں نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا اور ان کا بھی ٹائم ضائع کیا ہے. پھر دارالعلوم کراچی کی جو بنیادیں رکھی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ شیخ الہند اور علامہ انور شاہ کشمیری کا خود کو جانشین سمجھتے ہیں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا. اور یہ بات بالکل مطلب ہے اس کا یہ حقائق کے منافی ہے. تو شیخ الہند کا ایک جانشین مولانا عبید اللہ سندھی صاحب تھے، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی صاحب کے نام پر تحریکیں تو چل رہی ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، لیکن مولانا عبید اللہ سندھی کے اس مشن کو وہ کامیاب کرنے میں جو ہے نا وہ ناکام رہے ہیں، وہ کامیاب نہیں کر سکے ہیں. دوسرا یہ کہ جو اتحاد امت والی بات تھی، تو اتحاد امت کے اندر جو تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کا بہت بڑا جو ہے نا کام ہے. انہوں نے جو ہے نا جماعت بنائی کہ عقائد کو اور فقہی مسائل کو ان کو جو ہے نا چھوڑ دو، صرف اور صرف فضائل کے اوپر زور دو، عقائد اور مسائل جو ہے نا یہ علماء اور فقہا جانے. جب لوگوں کے اندر دین کا جذبہ پیدا ہوگا تو وہ خود ہی سیکھ جائیں گے کہ کوئی کیا اچھا ہے، کوئی برا کیا برا ہے، کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. اور ان کی یہ تحریک بہت کامیاب رہی. مولانا یوسف صاحب جو تبلیغی جماعت کے مولانا الیاس صاحب کے فرزند تھے اور آپ کے بعد ان کو امیر بنایا گیا، تو ان کی جو آخری تقریر ہے ان کی وفات سے 3 دن پہلے انہوں نے کی، اس کے اندر بھی وہ اتحاد امت کا درس دیکھے گئے ہیں. اور اس اتحاد کے اندر وہ حضرت شیخ الہند کے فکر کی، درد کی عکاسی ہو رہی ہے. اور اس تبلیغی جماعت کی وجہ سے بہت ساری جو نفرتیں تھیں، شیعہ سنی بریلوی دیوبندی مختلف معاملات، وہ ختم ہو گئی. اور اس کے اندر جو ہے نا ایک قسم کی اس کی وجہ سے بہت بڑے پیمانے پر یہ مدارس، خانقاہیں ہیں اور یہ چیزیں بھی آباد ہو گئی. دین کے اندر بھی کافی جو مذہبی طبقہ ہے اس نے جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ جان پکڑ لی. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے آخر میں اپنے اوپر ایک چھاپ لگا دی، یا دوسروں نے ان کے اوپر چھاپ لگا دی کہ یہ دیوبندی ہیں، حالانکہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دیوبندی ہو، تو مسلمانوں کی حیثیت سے کام کرتے تھے. تو پھر یہ جب ان کے اوپر دیوبندیت کی چھاپ لگی تو دیوبندیت کے چھاپ لگنے کے بعد ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ محدود ہو گئے. اور آج وہ ٹائم بھی آیا ہے کہ جو اصل مرکز ہے بستی نظام الدین اور جو دوسرا مرکز ہے رائیونڈ، یہ بھی آپس میں اب ایک دوسرے کے سخت مخالف ہیں. لاٹھی ڈنڈوں سے ایک دوسرے کو مارتے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں. تو جو جماعت اپنے اندر اتحاد نہیں رکھ سکتی ہو، اس کا کوئی ایسا جو ہے نا مشن نہ ہو کہ جس سے جو ہے نا یہ آپس میں متحد ہو جائے، ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ابھی اتحاد امت کا کام کریں گے، شیخ الہند کی قیادت، شیخ الہند کی جانشینی کا حق ادا کریں گے، وہ تو بالکل اس کو تو چھوڑو. یہ تو مولانا الیاس اور مولانا یوسف اور مولانا انعام الحسن کی جانشینی کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ آپس میں شورا اور امارت کے اس کے اندر تقسیم ہو گئے.